لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القاني والمعتر كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب إلى الله من إحراق الدم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ یہ جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے سلسلے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت کے اعتبار سے ان سے بہتر کوئی اور دن نہیں، کیونکہ یہ بات بھی پچھلے ہفتے آپ کو بتلائی گئی تھی کہ ان ایام کے اندر ایک دن نفل روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ان 10 راتوں کے اندر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحج کے چاند نظر آ جانے کے بعد سے قربانی کرنے تک وہ اپنے بال، ناخن اور غیر ضروری بالوں کو نہ کاٹیں۔ اور ایک اہم عمل جو اس ایام کے اندر کرنا ہے جو نفل کے درجے میں، وہ ہے خاص طور پر عرفہ کے دن کا روزہ، جو کہ اگلے جمعہ 9 تاریخ کا دن پڑے گا۔ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کا کفارہ وہ 1 دن کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا بھی کیا ہے؟ ہر نمازی کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، مرد حضرات متوسط بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کریں گے۔ اور چوتھا عمل جو ہے ان ایام کے اندر وہ ہے 10، 11، 12 ان ایام کے اندر قربانی کا پیش کرنا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی پچھلے ہفتے کہ قربانی کن لوگوں پر فرض اور واجب ہے۔ اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ ہر ایسا مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، بالغ ہونے کا مطلب ہے کہ نابالغ بچہ نہ ہو، اور وہ مسلمان صاحب نصاب بھی ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صاحب نصاب ہونا ان 3 ایام کے اندر ضروری ہے، یعنی 10، 11، 12 کی تاریخ میں وہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس سے پہلے اگر وہ غریب ہے، غیر صاحب نصاب ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر 10، 11، 12 تاریخ میں سے کسی دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے یہ آپ کو قیمت بتلایا گیا، جس شخص کے پاس
52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے بقدر مال ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اس کے پاس کوئی سامان ہے جس سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کو پہنچتی ہے، تو وہ مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بات بتائی تھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 60-65 ہزار روپے ابھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا سامان ہے جو گھر میں پڑا ہوا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے، غیر ضروری سامان یا ضرورت سے زائد ہے، 2 گاڑیاں، ایک گاڑی کا استعمال ہوتا ہے، ایک گاڑی استعمال نہیں ہوتی ہے، 2-4 گھر ہے، ایک گھر کا استعمال ہوتا ہے، باقی گھر اس کی ضرورت کے نہیں ہے، یوں ہی لگا رکھا ہے، کہیں اس نے کرائے پر یا یوں ہی چھوڑ رکھا ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور صاحب نصاب ہوتے ہی ان 3 ایام کے اندر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی ایک شخص ہے جو 8 تاریخ 9 تاریخ کو صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن 10 کو صاحب نصاب ہے، یا 11 کو صاحب نصاب ہے، یا 12 کو صاحب نصاب ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی اور وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر نصاب کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ مسئلہ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی کم از کم سال بھر کے بعد اسٹیٹس دیکھا جائے گا کہ نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، تب زکوٰۃ کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اور قربانی کے اندر سال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اگر آپ 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو اتنی قیمت کے مال کا یا اتنی قیمت کے سونا چاندی وغیرہ کا مالک ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ قربانی سے متعلق چند مسائل کو جانیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ جانیں گے کہ قربانی جو واجب ہے وہ سب کے اوپر ہے یا گھر کے کسی ایک فرد کے کر دینے سے سب کے اوپر سے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کی طرف میں نے پچھلے ہفتے بھی اشارہ کیا تھا کہ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان پر الگ الگ واجب اور فرض ہے، حج الگ الگ واجب اور فرض ہے، زکوٰۃ الگ الگ واجب اور فرض ہے، اسی طریقے سے ہر صاحب نصاب مسلمان پر الگ الگ قربانی بھی فرض اور واجب ہے۔ یعنی ایک گھر میں اگر 5 افراد رہتے ہیں اور اگر 5 صاحب نصاب ہیں تو 5 کے اوپر قربانی پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک دو مسئلہ اور اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں لیکن قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور قربانی کے ارادے سے جانور وغیرہ لے لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، بہت سے لوگ ثواب کمانے کی نیت، چونکہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی بتایا کہ آج ہی میں نے وہ حدیث پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ان 3 ایام کے اندر قربانی کرنے سے زیادہ، یعنی خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ تو کوئی اس اشتیاق میں کہ میں بھی یہ ایک ایسا عمل جو اللہ کو پسند ان ایام میں بھی انجام دوں، اور اس نے کیا کیا؟ جانور لے لیا یا اس نے قربانی کے ارادے سے کہیں اپنا حصہ وغیرہ متعین کروا لیا، اور ہے وہ غیر صاحب نصاب، ہے وہ کیا؟ غیر صاحب نصاب، تو اس کے قربانی کرنے کا ثواب تو اس کو ملے گا، ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن مسئلہ یہاں پر آگے چل کر کبھی ایسا پھنس جاتا ہے کہ اگر اس کا وہ جانور کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، جس جانور کو اس نے خریدا تھا وہ جانور کیا ہو گیا؟ گم ہو گیا، یا وہ جانور مر گیا، کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ جانور خرید کے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن مالدار شخص ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ جانور خریدا، اس کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ جانور دوسرا خرید کر دوسرا حصہ قربانی میں پیش کرے، کیونکہ اس کے اوپر تو واجب تھا، واجب کی ادائیگی ابھی کوئی نہیں، اس لیے دوبارہ وہ کام کرے گا، کیونکہ وہ جو مالدار شخص نہیں تھا اس کے اوپر واجب تو تھا نہیں، اس لیے وہ ادا کر دے گا۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ گم ہو گیا جانور، یا جانور بھلا گیا، یا جانور مر گیا، تو لوگ دوسرا جانور لے لیتے ہیں۔ بھئی مالدار کو تو لینا ہی لینا ہے، وہ غریب بھی لے لیا دوسرا جانور، اب ہوا یہ کہ پہلا جانور مل گیا۔ ہوتا ہے ایسا بہت سی مرتبہ کہ جانور گم ہوا تھا اور پھر وہ جانور مل گیا، تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ غریب شخص ہے تو وہ دونوں جانور کی قربانی پیش کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر قربانی تو واجب تھی نہیں، جانور کے خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تھی،
چونکہ دونوں جانور اس نے خرید لیا ہے تو دونوں کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. لیکن اس کے برخلاف جو مالدار شخص تھا جس کے اوپر قربانی واجب تھی، وہ ایک جانور خریدا، وہ جانور گم ہو گیا تھا، پھر اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب وہ دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی میں پیش کرے گی. آئی بات سمجھ میں؟ غریب کو دونوں کرنا ہوگا چونکہ اس کے خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر وجوب آ رہا تھا، اور امیر کے اوپر تو واجب تھا ہی چونکہ وہ صاحب نصاب ہے ان ایام کے اندر، تو اسی کی ادائیگی کے لیے اس نے جانور خریدا تھا. تو ایک جانور گم ہو گیا تھا، دوسرا خرید لیا، اب دونوں آ گیا، دونوں میں سے جو چاہے ایک کو وہ قربان کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ چند ایک مسائل اور بھی ہیں جس کا تذکرہ ہو جائے تو بہتر ہے. نابالغ بچے کا بھی معاملہ وہی ہے کہ نابالغ بچے کے لیے تو قربانی ہے نہیں، لیکن کوئی اگر بالغ، اس کا گارجین، اس کے والد، اس کے سرپرست اس کے طرف سے کر دے تو اس کو ثواب مل جائے گا. اب قربانی کے لیے ہم اور آپ جو جانور لیتے ہیں تو اس میں حصے دار بناتے ہیں، جو آگے مسئلہ آئے گا. بڑے جانور میں 7 حصے دار آپ متعین کر سکتے ہیں. اب ان حصے لینے والوں میں کچھ لوگوں کی نیت عقیقہ کرنے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نیت یا کسی اور عبادت کی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ باقی لوگوں کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ مسئلہ بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک جانور لیا، اب چاہتے ہیں کہ گھر کے بچوں کا عقیقہ بھی اس میں کر دیں، قربانی بھی ہو جائے. تو آپ جان لیجئے جتنے بھی حصے دار ہیں ان کی نیت اگر عبادت کی ہے، عبادت کے اندر عقیقہ بھی آتا ہے، عبادت کے اندر کفارے کی ادائیگی بھی آتی ہے، عبادت کے اندر ولیمہ بھی آتا ہے. کوئی اس لیے لیا ہے کہ بقرعید کی دوسرے دن اس کا کیا ہے، ولیمہ ہے، اس نے کہا بھائی 2 حصہ مجھے بھی گوشت دے دو اس کے اندر تاکہ میں ولیمہ کی سنت ادا کر دوں. تو قربت اور عبادت کی نیت کا ہونا ضروری ہے، تب تو سب کی طرف سے قربانی ہوگی. لیکن 7 حصے داروں میں سے یا 7 سے کم حصے دار ہیں، کسی ایک کی نیت عبادت اور قربت کی نہیں ہے، جیسے واجب بھی نہیں ہے اور اس نیت سے لیا کہ بس گوشت کھانا ہے، اس نیت سے اس نے حصہ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہی نہیں ایام میں گوشت کھانا ہے، یا یہ کہ گوشت کو بیچنا ہے، حصے میں سستا پڑ رہا ہے اس لیے لے لیا اور بعد میں پھر اس کو ہم کیا کریں گے، بیچ دیں گے. تو یہاں کسی ایک حصے دار کی نیت عبادت نہیں رہی، تو کسی بھی حصے دار کی قربانی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بھی شریک کی نیت کے اندر اگر عبادت کے علاوہ کوئی اور نیت ہو تو پھر کسی بھی شریک کی طرف سے قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی. اس لیے جس کو بھی حصے دار بنائے اس کی نیت ضرور پوچھ لیں کہ آپ کس نیت سے اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند اس لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تب تو بہتر ہے. لیکن صرف گوشت کھانے کی نیت سے آپ اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یا گوشت بیچنے کی نیت سے آپ شریک ہو رہے ہیں، یا آپ کا کوئی اور مقصد ہے، تو پھر کسی بھی حصے دار کی قربانی نہیں ہوگی. اب ہم لوگ چند اور دوسرے مسائل کی طرف آتے ہیں. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ قربانی کے اندر کیا پیش کریں گے. کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان جانوروں کی کا ایج کیا ہونا چاہیے، عمر اور سال کتنا ہونا چاہیے، اور ان جانوروں کے کس طرح کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تب جا کے اس کی قربانی ادا ہوگی، ورنہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. سب سے پہلے آپ جان لیں قربانی کے اندر آپ 3 طرح کے جانوروں کو پیش کر سکتے ہیں. نمبر 1 بکرا بکری. بکرا بکری کے ساتھ آپ اس کے ضمن میں شامل کر سکتے ہیں بھیڑ، دمبا، پالتو بھیڑ، دمبا، مینڈھا. ان چیزوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. ایک جنس یہ ہے چھوٹے جانوروں کی جس کو آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں. دوسری جنس ہے بھینس، اور بھینس کا جو بھائی ہے جس کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس کو بھی آپ قربانی میں پیش کر سکتے ہیں. اور تیسری جنس ہے قربانی میں پیش کرنے کی اونٹ. کیا ہے؟ اونٹ. اب جو پہلا جنس ہے بکرا بکری کا، اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے. کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟ 1 سال کا. یعنی 1 سال سے کم عمر کا کوئی بکرا یا بکری ہے، کوئی خصی ہے، تو اس کی اگر آپ قربانی پیش کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی. بھینس وغیرہ میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے. بھینس وغیرہ میں کتنے سال کا ہونا ضروری ہے؟ 2 سال کا. 2 سال سے کم کے بھینس کو اگر آپ قربانی میں پیش کریں تو آپ کی قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور اونٹ کے اندر 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اونٹ کتنے سال کا ہوگا؟ 5 سال کا. 5 سال سے
کم عمر کا اونٹ اگر آپ قربانی میں پیش کریں گے تو قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹے جانور کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ، پالتو بھیڑ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، اگر وہ دیکھنے میں بھاری بھرکم معلوم ہوتا، عمر کم بھی ہے، 6 مہینے کا بھی ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ باقی 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس وغیرہ کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی ایج کا جب جانور ہوگا اور اس کو آپ قربانی پیش کریں گے تب فریضہ کی ادائیگی ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح جو بھی جانور آپ خرید رہے ہیں اس کا عمر معلوم کر لیں، جس سے خرید رہے ہیں اس سے عمر معلوم کر لیں، اور عمر کی کچھ علامتیں بھی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اس لائن کے ماہر ہیں ان سے آپ دریافت کر لیں کہ بھائی مجھے فلاں جانور پسند آ رہا ہے، میں قربانی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اب اس کا عمر کیا ہے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، آیا وہ 2 سال کا ہے کہ نہیں ہے، 1 سال کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ جانوروں میں مہارت رکھتے ہیں ان سے جا کر آپ معلوم کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے سال کا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کے عمر سے متعلق بات۔ جنریٹر کو آپ کر ہی دیجیے آٹومیٹک نا، ہے نا۔ اب ان جانوروں کی جو قربانی پیش کی جائے گی ان کا عمر آپ کو بتلا دیا گیا۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عیوب سے یہ پاک ہوں، یعنی کچھ عیب ایسے ہیں کہ اگر وہ ان جانوروں کے اندر موجود ہوگا تو پھر ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلی بات آپ جان لیں، جانوروں کا سینگ ہوتا ہے نا، سینگ، اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا موڑا تو قربانی میں درست ہے وہ، یا اس کا خول اترا ہوا ہے، سینگ کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا ہوتا ہے بلیک کلر کا، دیکھتے ہوں گے آپ، وہ اتر گیا ہے، کہیں اس نے بھڑایا اور وہ نکل گیا تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن سینگ ٹوٹا ایسے ہے کہ اثر دماغ تک پہنچ رہا، زخم ہو گیا اس کے اس حصے پر، تو اب اس جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ یا ایسا عیب ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی، عیب دار ہو گیا، اب اس جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آئیے آپ کان ہے ہی نہیں ہے، جانور کا کان ہے ہی نہیں ہے، نہیں ہوگی قربانی۔ کان تو ہے لیکن اکثر کان کا حصہ کٹا ہوا ہے، کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کان ہے، تھوڑا سا حصہ کٹ گیا ہے یا زخمی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ بھی عیب ہے، اگر پورا کان غائب ہے یا کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے عیبدار جانور کو آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے۔ آنکھ کی روشنی ختم ہے، بالکل نابینا ہے، وہ جانور دیکھ ہی نہیں پاتا ہے، یعنی اکثر روشنی اس کی کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو وہ بھی جانور عیبدار ہے، اس کو بھی آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھتا ہے تھوڑی موڑی روشنی کی بیماری ہے، اس کو آنکھ میں تھوڑا موڑا پرابلم ہے، تو وہ جانور عیبدار نہیں ہے، اس کو آپ قربانی میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب آئیے دانت سرے سے ہے ہی نہیں، قربانی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جانور کا دانت ہے ہی نہیں ہے تو اس جانور کو آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ دانت تو تھے اس کی لیکن اکثر دانت ٹوٹ کر گر پڑی، دانت کیا ہے اس کا، ٹوٹ چکا ہے، تو اس دانت کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اکثر دانت اگر ٹوٹ گیا ہے، چارہ وغیرہ وہ استعمال نہیں کر پا رہا، کھا نہیں پا رہا آسانی سے، تو یہ بھی جانور عیبدار ہے، اس کو بھی آپ قربانی میں پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن 2-4 دانت ٹوٹا ہے، باقی دانت موجود ہے، وہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے، تو ویسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ لنگڑا ہے جانور، 3 ہی پیر پر چلتا ہے، 1 پیر زمین پر نہیں رکھ پاتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی جانور کیا ہے، عیبدار ہے۔ جانور کا تھن ہوتا ہے، بکری کا 2 تھن ہوتا ہے اور بھینس وغیرہ کا کتنا تھن ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، کتنا ہوتا ہے بتائیے، 4 تھن ہوتا ہے۔ تو تھن اس کا سوکھ گیا ہے یا تھن کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، جانور کا تھن خشک ہو گیا ہے، دودھ نہیں ہے اس کے اندر، ہوتا ہے ایسا بہت سے جانور کہ دودھ ہی نہیں اترتا ہے، تھن بالکل خشک ہو گیا ہے، یا یہ کہ تھن کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، تو اس میں دیکھنا ہے کہ بھائی کتنا تھن کاٹ کر الگ کیا گیا ہے، کتنا تھن خشک ہے۔ بکری وغیرہ میں 2 تھن ہوتا ہے، اگر 1 تھن خشک ہے یا 1 تھن کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن بھینس وغیرہ جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس کے 1 تھن کے خشک ہو جانے کی وجہ سے
یا ایک تھن کے کاٹ کر نکال دینے کی وجہ سے وہ عیبدار نہیں ہوتا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں 4 میں سے اگر 2 تھن خشک ہو گیا یا 2 تھن کاٹ کر نکال دیا گیا ہے تو اب یہ جانور عیبدار ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب عیب میں نے آپ کو بتلا دیا، سینگ کے بارے میں بتلا دیا، دانت کے بارے میں بتلا دیا، آنکھ کی روشنی کے بارے میں بتلا دیا، زبان کٹا ہوا ہے وہ بھی عیبدار جانور ہے، زبان کٹا ہوا ہے اس کا وہ بھی عیبدار جانور ہے، لنگڑا ہے تو بتا دیا میں نے آپ کو، تھن بھی سوکھا ہوا ہے تو اس کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اگر 2 سوکھ گیا ہے بھینس وغیرہ میں تو قربانی نہیں ہوگی، 1 سوکھا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ کہ آپ نے جانور تو خریدا تھا صحیح سالم، جانور تو آپ منڈی سے لے کر آئے تھے بالکل تندرست صحیح سالم، لانے کے بعد عیب پیدا ہو گیا، جانور لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ عیب پیدا ہو گیا۔ تو اگر آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدنا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو آپ کو دوسرا جانور خریدنا ہوگا۔ اور کوئی غریب آدمی تھا جو خرید کر لایا تھا شوق سے کہ میں بھی قربانی کروں گا، آنے کے بعد جانور اس کا لنگڑا ہو گیا یا مار کر سینگ اپنا توڑ کے بالکل زخمی ہو گیا، تو اس غریب آدمی کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ دوسرا لے کر آئے، وہ اسی کو قربانی میں پیش کر دے گا تو ادائیگی اس کی طرف سے ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اس خریدنے کی وجہ سے متعین ہوتا ہے، وہ متعینہ جانور اس کو قربانی میں پیش کرنا ہے۔ لیکن یہ جو کون تھا؟ مالدار شخص تھا، اس کے اوپر تو وجوب ہوگا ان 3 ایام کے اندر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، جانور کے خریدنے کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب اس لیے کہ چونکہ یہ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہے، لہذا اب یہ دوسرا جانور خرید کر لائے گا اور اس کو قربانی کے اندر پیش کرے گا۔ جانور خرید کر لایا آپ نے صحیح سالم، رہا بھی صحیح سالم، اب جب قربان گاہ میں لے گئے اور قربانی کرنے کے لیے اس کو لٹانے کی کوشش کی آپ نے، تو اس وقت ایسا وہ اچھلا کہ اپنا ایک پیر توڑ لیا یا اپنا سینگ توڑ لیا یا اپنی آنکھ کی روشنی ختم کر لی، اس وقت وہ اتنا چھٹپٹایا، ایسی اس کی حالت ہو گئی کہ وہ کیا کرنے لگا، یعنی جانور کو قربانی کے لیے آپ ڈال رہے ہیں، اس وقت اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو یہ عیب مانی قربانی نہیں ہے۔ اس عیب کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے آپ کو دوسرا جانور خرید کے لانا نہیں ہے، بلکہ اسی کو آپ قربانی میں پیش کر دیں۔ ایک مسئلہ کیا آتا ہے کہ جانور گابھن نکل گئی، جانور گابھن، تو آپ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ جانور اگر گابھن ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، ولادت قریب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ بہتر یہ کہ آپ دوسرا جانور خرید کر لائیں، اس کی قربانی کریں، لیکن پتہ نہیں تھا گابھن ہے اور آپ قربانی جب کر رہے ہیں تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل رہا ہے، اب دیکھا جائے گا یہ کس کا ہے جانور۔ اگر مالدار شخص کا ہے تو بس اس جانور کو قربان کر دے، بچہ کو چھوڑ دے، بچے کو دے دے، کہیں پرورش ہوگی اس کے آگے چل کر۔ لیکن اگر وہ کون ہے؟ غریب شخص ہے، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور وہ ایسا جانور خرید کر لایا جس کی قربانی کرنے کے بعد دیکھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ نکل رہا، تو اس کو اس بچے کو بھی قربانی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قربانی اس کے لیے نذر ہے، ایک طریقے سے اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس کے اوپر پہلے سے لازم تو تھا نہیں، تو نذر والی چیز کا کوئی بھی چیز سے الگ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ پورے کے پورے اس چیز کو آپ کو قربان کرنا ہوگا، اس کے اندر جو بچہ نکلا ہے اس کی بھی قربانی آپ پیش کریں گے۔ لیکن مالدار کے جانور کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے تو اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آ رہا مسئلہ سمجھ میں آپ لوگ؟ مسئلہ یاد بھی ہو رہا ہے؟ یاد تو ہو جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، ہر سال کا مسئلہ ہے یہ سب، بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، ہم بھی 2-4 مرتبہ پڑھے ہیں تو یاد ہوا ہے، تو بہت مشکل کام ہے نہیں یہ سارا۔ ان سارے مسائل کی واقفیت ضروری ہے، آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے مسائل سے بھی واقف رہیے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں مارکیٹ میں، 10 پیج کے، 12 پیج کے، 15 پیج کے، 20 پیج کے اردو کے، اس کو آپ 2-4 نظر صحیح نظر سے پڑھ لیجیے گا، یہ سارے مسائل کا ہر سال استحضار ہو جائے گا۔ اور ان تمام مسائل کو لوگ پوچھتے ہیں قربانی کے ایام میں، لوگ بہت سوال بھی کریں گے، آپ اگر کسی کل کھانے میں کھڑے ہوں گے تو بار بار لوگ آپ سے پوچھیں گے ویسا بھی ایسا ہوا، ویسا ہوا، اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائلوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ آپ کو واقفیت نہیں ہوگی تو پھر آپ پتہ نہیں آپ کی قربانی کی ادائیگی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جس جانور کو آپ نے مہنگی قیمت میں لا کر بیچا اور فروخت کیا، اس کا کوئی معاملہ ہوگا یا
آج ہی میں صبح صبح جا رہا تھا، فجر پڑھا کے 2 صاحب روک لیے مجھے چمچل نگر کے، کہنے لگے بتائیے بھائی ہمارا جو جانور ہے اس کا دانت بہت کم ہے لیکن ہے 2 سال کا۔ ہم نے کہا دانت ہے کہ نہیں منہ میں؟ کہا دانت ہے۔ ہم نے کہا قربانی ہو جائے گی۔ اگر دانت ہوتا ہی نہیں تو بھلے 2 سال کا ہوتا تب بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ عیب دار ہو گیا، وہ اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ لیکن اگر دانت ہے، تھوڑے دانت ہیں، چھوٹے دانت ہیں، لیکن عمر اس کی 2 سال کی ہو گئی ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے اب جو جانور آپ قربانی کے اندر پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کچھ حصے دار ہوتے ہیں، تو ان حصے دار کے اندر اس گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے، اس کو آپ جان لیں۔ اگر تمام حصے دار ایسے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق ہے، یا ہر ایک دوسرے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی تھوڑا زیادہ کم چلے گا، ہے نا، تھوڑا زیادہ کم چلے گا، کچھ میرے پاس آئے کچھ آپ کے پاس آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جیسے چاہیں ویسے تقسیم کر لیں، اندازے سے تقسیم کر لیں۔ لیکن اگر ہر حصے دار یہ چاہتا ہے کہ نہیں میرا جتنا حصہ نکلتا ہے وہ مجھے ملے، تو اب ایک بھی حصے دار اگر چاہتا ہے کہ میرا جتنا حصہ ہے مجھے دیا جائے، تو پھر اب تمام 7 حصوں کا یا 4 حصے اس میں یا 5 حصے جتنے لوگ بھی شریک ہیں ان تمام کا حصہ الگ الگ وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ آگے مطلب سمجھ میں؟ اگر جو لوگ حصے دار ہیں ان کے درمیان آپس میں تعلق ایسا ہے کہ بس چلے گا، کم زیادہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اندازے سے جیسے چاہیں تقسیم کر لیں۔ لیکن اگر آپس میں ایسے تعلقات نہیں ہیں اور کوئی بھی حصے داری چاہتا ہے کہ نہیں بھائی جتنا میرا حصہ ہے، جتنا وزن بیٹھتا ہے، جتنا ساری چیزوں میں سے مجھے ملنا چاہیے، تو پھر وزن کر کے تول کا سب کو الگ دینا ہے۔ اب آپ لوگ شریک ہو گئے 7 لوگ، ایک صاحب کا پتہ چلا کہ بقرعید سے پہلے انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اب کیا ہوگا اس جانور کا؟ اب دیکھا جائے گا وہ جو وارثین چھوڑ کر گیا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ اگر وارثین سب عقل مند ہیں اور بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کس چیز کی کہ آپ لوگ ان کی طرف سے قربانی کر دیجئے، ان کو ایصال ثواب ہو جائے گا، تب تو آپ اس کو قربانی میں پیش کریں گے اس جانور کو، اور سب کا قربانی درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایک بھی وارث نابالغ ہے، یا یہ کہ پاگل ہے، مجنون ہے کوئی وارث ان کا، یا یہ کہ کوئی ایک وارث اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اب کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس جانور کی قربانی اگر پیش کی جائے گی تو 7 میں سے جو 6 لوگ اور بچے ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ بچہ ہے تو اس کی اجازت ہی معتبر نہیں ہے۔ یعنی اس کا بالغ اگر وارث یہ کہے یعنی میرا چھوٹا بھائی ہے کوئی بات نہیں آپ کر دیجئے، تو اس کے اس کہنے سے اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نابالغ کی اجازت معتبر ہی نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے۔ اسی وجہ سے نابالغ کے پیسے کا آپ میلاد اور قرآن خوانی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے اور باپ مال چھوڑ کر مرا ہے اور اس کے 2 بچے تو بالغ ہے، ایک بچہ نابالغ ہے، تو اب اس باپ کے چھوڑے ہوئے مال کا استعمال کسی بھی ایسے کام میں جس میں وہ مال لگے اس نابالغ کے بالغ ہونے سے پہلے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جو 2 بالغ ہیں یہ اپنا حصہ لگا دیں، کہیں بھی باپ کے پیسے کا میلاد کروا دیں، قرآن خوانی کروا دیں، کہیں صدقہ جاریہ کروا دیں، ہے نا، لیکن کتنے کا؟ جو ان کا حصہ نکلتا ہے اس حصے میں سے کریں گے تو جائز ہوگا، ورنہ اس بچے کی اجازت ہی معتبر نہیں ہے ابھی، کیونکہ وہ نابالغ بچہ ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے رشتہ داروں کے یہاں، چھوٹا بچہ چھوڑ کر مرا باپ، اس کے بھائی اور بہن بیٹھ کے اس مال کا پورے محلے کو کھلا رہے ہیں ایک چڑھا کر، حالانکہ اس بچے کی اجازت ہی نہیں، اجازت ہوگی بھی نہیں اس کی کیونکہ وہ نابالغ ہے، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ لوگ سمجھتے نہیں ہے، لیکن نابالغ کی اجازت کا اعتبار، میں نے کیا کہا، اگر جس شخص کا انتقال ہوا آپ کے ساتھ جو حصے دار تھا قربانی کے جانور میں، وہ شخص اگر کیا ہے ایسا وارث چھوڑ کر مرا ہے جو نابالغ ہے، تو اب کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی اس جانور کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حصہ جو باپ کا ہے اس کی اجازت دینے کے لیے ایک بچہ ابھی اہل ہی نہیں ہے، ابھی اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں، جب اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کا پیسہ اس جانور کے اندر لگ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب تو مال کا مالک اس کی اولاد ہو گئی۔ انسان مرض الموت میں پہنچتا ہے اس کا تعلق اس کے مال سے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وارثین کا تعلق آ کے اس سے چھوٹ جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فوراً وراثت تقسیم کرو، باپ ماں کے انتقال کے بعد فوراً کیا کرو، وراثت تقسیم کرو، چونکہ اب جو مال ہے وہ باپ کا نہیں رہا یا ماں کا نہیں رہا، اب مال تمام وارثین کے درمیان مشترک ہو گیا۔ اب ان وارثین میں سے ہر ایک کی اجازت ضروری ہے اگر اس مال کا استعمال کرنا ہے، لہذا ان کی اجازت کے بغیر آپ یوں ہی اس مال کا استعمال کر رہے ہیں تو گویا آپ ناجائز طریقے سے اپنے ہی بھائی اور بہن کا مال استعمال کر رہے ہیں۔
اسی لیے شریعت نے بہت سختی سے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ انتقال کے فوراً بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، جنازہ ہو جانے کے بعد فوراً جو کام کرنا ہے وہ یہ قرض کی ادائیگی کرو، وصیت کو نافذ کرو اور بیٹھ کر وراثت کو تقسیم کرو، اسی وجہ سے تاکہ بلا اجازت کسی کا مال استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے یہ سارے مسائل ہیں قربانی کے متعلق جن کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ ذبح کرنے کے بھی کچھ مسائل ہیں، دن میں ذبح کرنا، رات میں ذبح کرنا، یہ بھی مسائل ہیں، کس دن کرنا زیادہ افضل ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر جو پورا ایک پیچھے جو ایک تاریخ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ پورا واقعہ انشاءاللہ اس پر ہم لوگ آئندہ جمعہ کو بات کریں گے۔ آخر دعوانا